اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اختر عباس امینی اور آپ دیکھ رہے ہیں المنتظر ٹی وی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایاک وخضراء الدمن وقیل ما خضراء الدمن قال المرأة الحسنہ فی منبت السوء۔ آج کی اس سیگمنٹ میں موضوع کے حوالے سے جو میں نے انتخاب کیا ہے وہ ہے ارزش مہد فی تربیت فرد، کہ ایک فرد کے تربیت کے حوالے سے ماں کی گود کی کتنی اہمیت ورزش ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ فرد ایک بچے کی تربیت اس کی دنیا میں آنے سے بعد میں ہی شروع ہوتی ہے، لیکن نہیں، ایک بچے کی تربیت اس کی دنیا میں آنے کے بعد سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ اس کی ماں کے انتخاب سے شروع ہوتی ہے کہ آپ اس بچے کی تربیت کے لیے کیسی ماں کا انتخاب کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب سیدہ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد امیر المومنین نے اپنے بھائی جناب عقیل سے کہا تھا کہ بھائی مجھے کسی بہادر خاندان کے حوالے سے آگاہ کرو کہ جس میں رشتہ کروں، یعنی صفت اور انتخاب کے حوالے سے کہ تربیت ایک بچے کی بہادری کی صفت کے حوالے سے ہونی چاہیے۔ تو مولا نے اس صفت کا انتخاب پہلے کیا ہے اور زوجہ کا انتخاب بعد میں کیا ہے۔ اسی طرح جو میں نے حدیث پڑھی ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایاک وخضراء الدمن، اپنے آپ کو گندگی پر اگنے والی سبزیوں سے بچاؤ۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، یہ گندگی پر اگنے والی سبزیاں کیا ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا المرأة الحسنہ فی منبت السوء، کہ خوش شکل نظر آنے والی وہ اولاد، وہ نسلیں، وہ مستورات کہ جن کی تربیت غلط ماحول میں ہوئی ہے، گندے ماحول میں ہوئی ہے، ایسی عورتوں سے پرہیز کرو۔ اور اکثر آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے جناب امیر المومنین، اللہم انی اعوذ بک من امرأۃ تشیبنی قبل مشیبی، کہ پروردگار مجھے ایسی خواتین سے بچانا جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دیں۔ اور ایک اور حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فرمایا المرأۃ الحسنہ، فرمایا خیر متاع الدنیا المرأۃ الحسنہ المرأۃ الصالحہ، دنیا کی سب سے بہترین دولت پاک دامن بیوی ہے۔ اس کے حوالے سے بے شمار تاریخ میں بھی واقعات درج ہیں اور قابل قدر علماء کے حوالے سے بھی بہت سے ایسے جملے درج ہیں، جیسے کہ کہا گیا کہ تم مجھے اگر پاک دامن مائیں دو تو میں تمہیں ایک اچھا معاشرہ دوں گا۔ اور ہم اگر اسلامی تاریخ کے حوالے سے چلیں تو جنگ جمل میں امام علی مقام مولا امیر المومنین نے جب اپنے بیٹے جناب حنفیہ سے کہا تھا بیٹا جاؤ جنگ کرنے کے لیے، تو قدم بڑھاتے ہوئے وہ رک گیا اور کہا کہ بابا جان جنگ کا گھمسان پڑا ہوا ہے، ہر طرف سے تیر و تلوار کی آوازیں آ رہی ہیں، یہ ذرا ماحول ٹھنڈا ہو جائے تو میں قدم بڑھاتا ہوں۔ اتنے میں امام حسن آگے بڑھے اور کہا بابا جان مجھے اجازت ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ تو کہا ہاں بیٹا چلا جا۔ اب تاریخ کہتی ہے کہ امام حسن جب گئے ہیں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے سورج کبھی بادلوں کے پیچھے آ جاتا ہے، کبھی بادلوں سے نکل آتا ہے۔ امام حسن جب گئے ہیں کبھی لشکر میں گھس جاتے تھے، کبھی پھر باہر آ جاتے تھے۔ جب فتح نصیب ہوئی اور واپس آ گئے تو دیکھا کہ جناب محمد حنفیہ کے چہرے پہ شرمندگی کے آثار تھے۔ بیٹے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور شرمندگی کو ختم کرنے کے لیے کہا بیٹا محمد حنفیہ اپنا مقابلہ کبھی حسن اور حسین سے نہ کرنا، کیونکہ تو ایک کنیز کا بیٹا ہے اور حسن اور حسین زہرا کی اولاد ہے، فاطمہ کی اولاد ہے۔ اور اسی کو اقبال نے اپنے اشعار میں کہا کہ سیرت فرزندہ از امہات، گوہر صدق و صفات از امہات، مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوہ کامل بطول، کہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے اگر اسے سیکھنا ہے تو اسے سیدہ کی سیرت کو پڑھنا چاہیے۔ سیدہ نے بتایا ہے کہ ماں کو کیسا ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے کہ اولاد کی تربیت کے حوالے سے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی ایک حدیث ایک
کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ مدینے کی گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو وہاں وہ کہتے تھے یا معاشر الانصار ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، اپنی اولاد کو علی کی محبت پر تربیت دو، فإن ابا فانظروا فی شان امہ، اگر وہ انکار کرے تو پھر اس کی ماں کے کردار کو دیکھو۔ لہٰذا ماں کا کردار ایک اولاد کی تربیت، ایک بچے کی پرورش کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور تاریخوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ کربلا پاک اور مقدس گودوں کی پرورش کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح اس سیگمنٹ کو، اس ایپیسوڈ کو میں اس شعر سے اختتام کی طرف لے جاؤں گا کہ چلو سلام کریں اس کے آستانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔